बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर साल ज़मीन पर एक ऐसा पल आता है जो असल में वो पल होता है जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था कुन फयकून, यानी कि कुन फयकून का हुक्म दिया था। जब ज़मीन और आसमान मुकम्मल होकर अपनी अपनी जगह पर अपने अपने मकसद के मुताबिक बनना शुरू हो गए थे, तभी इसी पल में बुर्ज का वजूद और तरीकों का आगाज़ हुआ। तब ही बुर्ज यजीद और इल्म नजूम में सबसे पहले बुर्ज खुर्द यानी 22 सबसे आखिर में जो आता है। इस साल भी 20 मार्च 2025 को वो पल आ रहा है। ए लोगो, ए अल्लाह के प्यारे बंदो, इस नौरोज की खास बात यह है कि ये मुश्तरी की बरकत को लगा है और इस सूरज के फैज से तमाम बुर्ज वालों के लिए हमवार होगा। तभी इस नौरोज का रंग जर्द है। सोना नौरोज के वक्त पहनना, जेब तन करना या पीले रंग का लिबास पहनना, पीले रंग का दस्तरखान बिछाया जाए या पीले रंग की नियाज पका कर बांटी जाए तो वो आने वाले पूरे साल के लिए बरकत और रहमत का सबब पैदा करेगी। अगर कोई इंसान रूहानी ताकत चाहता है तो वो इस नौरोज के पल जर्द रंग पर एक मरतबा सूरत फातिहा और 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़कर अपने मरहूमीन के इसालो सवाब के लिए दुआ करे तो वो बरज़क से उसके लिए दुआ करेंगे और गैबी असबाब पैदा होना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए रिज़्क और दौलत के दरवाजे खुल जाएंगे। पूरे साल का रिज़्क अल्लाह तबारक व तआला उसके नसीब में लिख देगा। और वैसे ही रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना चल रहा है। इस महीने में तो एक एक लम्हा, एक एक घड़ी बड़ी कबूलियत की है। इस लम्हों में तो आपको ये अमल लाजमी कर लेना चाहिए। इस नौरोज़ का वक्त पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से 20 मार्च 2025 जुमेरात के दिन दोपहर 2:02 पर कायम होगा। और ए अल्लाह के प्यारे बंदो, इस नौरोज से कुछ पल पहले अगर कोई इंसान 333 मरतबा नस्र मिनल्लाह व फतेह करीब या नेमल मौला नेमल नसीर इसको पढ़ ले और इसके बाद अपनी दुआ को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में लेकर बैठे। लेकिन इस अमल से पहले आपने 3 बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, या नमाज वाला दुरूद इब्राहिम अगर आप पढ़ लेंगे वो तो बहुत ज़्यादा अफजल है। इसके अलावा भी आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अफजल है। बावजू होकर आपने ये अमल करना है 333 मरतबा नस्र मिनल्लाह व फतेह करीब। इससे पहले और इसके आखिर में 3 बार आपने दुरूद पाक पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद आपकी जो भी मुराद है इस नौरोज के इख्तिताम होने से पहले पहले पूरी हो जाएगी। इस नौरोज का एक खास अमल 9 मरतबा 9 रोज के दिन सूरत रहमान को पढ़ना है। इस नौरोज का वो अमल जो गायबी इमदाद और हाजतों की कबूलियत की जमानत है। और 313 मरतबा आप सूरत कौसर सूरत नसर को भी इस नौरोज के दिन लाजमी पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगनी है। अपनी तमाम हाजात, तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां, जिस किस्म का कोई भी मसला है, आपको कोई भी हाजत दरपेश है, आपने बस इस नौरोज के दिन 333 मरतबा नस्र मिनल्लाह व फतेह करीम और अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप 313 मरतबा सूरत कौसर को पढ़ लें, सूरत नसर को पढ़ लें, या आप या हय्यो या कयूम को पढ़ लें, या अस्तगफार की तस्बीह कर लें। पढ़नी आपने 111 बार है। अगर आप अस्तगफार की तस्बीह पढ़ेंगे तो वो आपने 111 बार पढ़नी है। या हय्यो या कयूम की तस्बीह पढ़ेंगे तो वो भी आपने 111 बार करनी है। और अगर आप सूरत कौसर या सूरत नसर पढ़ना चाहते हैं तो 313 मरतबा पढ़नी है। और अगर आप नस्र मिनल्लाह व फतेह करीब को पढ़ना चाहते हैं तो वो आपने 333 बार पढ़ना है। इस नौरोज के दिन आपने खास सदका भी देना है। सदका बुलाओं को टालता है। सदका आपने क्या देना है? गंदुम के आप दाने दे सकते हैं। गंदुम पीले रंग की होती है। हस्बे तौफीक आपने कोई भी चीज़ दे लेनी है, लेकिन चीज़ आपकी पीले रंग की हो जाए। जैसे कि पीले रंग की दाल होती है, पीले रंग के गंदुम होते हैं, इस तरह आप पीले रंग के चावल पका के जर्दे का रंग लगाकर उसको वो बांट सकते हैं। किसी दिन भी इस 20 मार्च नौरोज के दिन को अपने पास से ऐसे ना जाने दीजिएगा। सदका बुलाओं को टालता है, सदका दीजिएगा और जो बताए हैं आपको वज़ाइफ, इसको ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 2 ग्रेन के बीच में ये मुश्तरी की बरकत को वाज़िया कर रहा है। इससे पहले कुछ दिन पहले चांद ग्रेन लग कर गया है। अब आगे 28 मार्च को सूरज ग्रेन भी लग रहा है। इस दोनों सूरज ग्रेन और चांद ग्रेन के दरमियान में ये नौरोज का दिन आया है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इस नौरोज के दिन की खैर बरकत से तमाम वज़ाइफ को लाजमी करेंगे
اور صدقہ خیرات بھی دیں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رزق میں برکت ڈالے۔ جو میرے بھائی جو میری بہنیں پریشان ہیں، جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، کمنٹ سیکشن میں جہاں بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے اور آج 20 مارچ روز کی خیر و برکت کے خصوصی دن کی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ آپ نے میرے ساتھ پوری دعا میں آمین ضرور بولنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ یا رحمان و یا رحیم، تو رمضان المبارک میں ہم سب کی دعاؤں کو بے شک قبول کرتا ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے میرے پروردگار جو میرے بھائی بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اے میرے پاک پروردگار جو میری بہنیں جو میرے بھائی جس لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، جنہوں نے مجھے دعاؤں میں جس بھی حاجات جس بھی مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا، اے پاک پروردگار میں گناہ گار ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا کے تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ اے میرے مولا، اے میرے پیارے اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ، یہ جو بھی اس بندہ اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جس بھی حاجات جس بھی مقصد کے لیے دیکھ رہا ہے، اے میرے پروردگار اس کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے میرے مولا، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، پیارے حبیب کا واسطہ، ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر۔ اے پاک پروردگار، ہمیں قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جامع کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ، ہمیں اپنی محبتوں کے سائے میں رکھ۔ اے پاک پروردگار، ہمارے پر آنے والی تمام سختیوں کو ٹال دے۔ اے اللہ پاک، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا کر دے، جو پریشان حال ہیں جس بھی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ پاک اس ببرکت دن کے صدقے پیارے حبیب کے واسطے، میں نے سنا ہے کہ ان دو ٹائموں میں سحری اور افطاری کے وقت تو اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک، جو بھی روزے دار تیرے بارگاہ میں اٹھا کر ہاتھ دعا مانگ رہا ہے، اے پاک پروردگار اس کے روزے کی لاج رکھ لے۔ اے پاک پروردگار اس کے صدقے ہم سب کی دعاؤں کو بھی قبول کر لے۔ اے اللہ پاک، ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ، ہمیں موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچانا۔ اے پاک پروردگار، ہمیں منکر نکیر کے سوالوں پر آسانی پیدا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کری۔ اے پاک پروردگار، ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ اے پاک پروردگار، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہم نے جانے انجانے میں بہت سارے گناہ کر رکھے ہیں۔ اے اللہ پاک، کچھ ہمیں یاد ہیں اور کچھ ہمیں یاد نہیں۔ اے اللہ پاک، ہم نے جانے انجانے میں جس بھی بھائی بہن کی دل آزاری کی ہو، اے پاک پروردگار ہم سے جانے انجانے میں جو بھی گناہ ہو گئے ہوں، اے میرے مولا، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہم ان سب گناہوں کی تجھ سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہم ہاتھ جوڑ کے تجھ سے فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ، عرش الہی پر بیٹھے رب، یا حی یا قیوم، اے پاک پروردگار آج کے بابرکت دن کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ پاک، ہمیں دونوں جہان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہی رکھی۔ اے پاک پروردگار، ہمیں کسی کا محتاج نہ ہونے دیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں صرف اپنے علاوہ کسی کے ہاتھ پھیلانے کی موقع نہ دیں۔ اے اللہ پاک، ہماری زبان پر ہر وقت تیرا ذکر الہی جاری ہو، ہمیں ایسی زبان عطا کر۔ اے اللہ پاک، ہمارا خاتمہ ایمان پر کری۔ اے اللہ پاک، ہماری زندگی میں آنے والی تمام پریشانیوں کو ابھی سے دور کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمارے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم تیرے عذاب کو برداشت کر سکیں۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے پاک پروردگار، میری جن بھی بہنوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا اور جن بھی بھائیوں نے جہاں پر بھی میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کی تمام حاجتوں کو، تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی کالی کملی کا واسطہ ہم میں سے کسی کو رسوا نہ کری، آج کے ببرکت دن کے صدقے کسی کو رسوا نہ کری۔ اے اللہ پاک میرے اس چینل کو بری نظر سے بچا، اے اللہ پاک اس چینل پر بری چیزوں کو شیئر کرنے سے بچا، اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میری یہ ویڈیو کو، میری اس دعا کو امت مسلمہ کے تمام مسلمان بہن بھائی دنیا کے جس کونے میں بس رہے ہیں ان سب تک اس دعا کو پہنچا دے تاکہ وہ سب اس دعا میں شامل ہو سکے۔ اے اللہ پاک اس ببرکت مہینے کے صدقے، اس مہینے کی خیر و عافیت کے صدقے پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ جو بے روزگار ہے، جو پریشان حال ہے، اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ پاک ایسا رزق عطا کر کے کبھی ہم گمراہ نہ ہو۔ اے اللہ پاک ہماری زبان کو ہر وقت تیرا شکر ادا کرنے والی زبان بنا دے۔ اے میرے مولا ایک دفعہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر نظر کرم کر دے۔ اے اللہ پاک ہم بے یار و مددگار ہیں، تو ہمارا مولا ہے۔ اے اللہ پاک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ پاک اگر تو ہماری فریادوں کو نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ ہم تیرے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے تو کس کے آگے پھیلائیں گے؟ اے میرے مولا اے مشکل کشا ہماری تمام مشکلوں کو حل کر دے، ہماری تمام تکلیفوں کو ختم کر دے۔ جو بے روزگار ہے اسے روزگار عطا کر، جو جس بھی حاجات کے لیے، جس بھی دعاؤں کے لیے مجھے جہاں پر بھی جس بھی مقصد کے لیے دنیا کے جس بھی ملک کے جس بھی کونے سے مجھے میسج کر رہا ہے، اے پاک پروردگار پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی کملی کا واسطہ ان کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے میرے مولا سن رہا ہے نا تو؟ اے میرے پاک پروردگار پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جن لوگوں سے تو راضی ہوتا ہے اے اللہ پاک پھر تو ان کی تمام نیک جائز حاجتوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ اے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا، ہماری تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا تغفر لی ولوالدی للمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس دعا میں درود ابراہیم پڑھا گیا ہے۔ اے اللہ پاک اس درود ابراہیم کا واسطہ ہاتھ جوڑ کر فریاد کر رہا ہوں، جن بھائیوں نے جن بہنوں نے جہاں سے بھی دعاؤں کے لیے کہا، جس بھی حاجات جس بھی مقصد کے لیے کہا، اے میرے مولا پیارے حبیب کا واسطہ ان تمام حاجتوں کو پورا کر دی۔ اے اللہ پاک ان سب میں سے کسی کو رسوا نہ کری، ان کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دی، ان کی تمام نیک تمناؤں کو پورا کر دی۔ اے اللہ پاک جو بھی جس وجہ سے بھی پریشان ہے اس کو پریشانی سے نکال دے۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک کے صدقے اے اللہ پاک میں روزے کی حالت میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، اے اللہ پاک اس روزے کی لاج رکھ لیں، کسی کو بھی پریشان نہ کری، جو بھی بندہ پریشان ہے اس کو پریشانی سے نکال دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ پیارے نبی کا واسطہ ان سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے وہ بھائی میری وہ بہنیں جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس دعا کو اپنے عزیزوں کا بہن بھائی بڑے بزرگ جو بھی آپ کے پیارے ہیں ان کو اس دعا میں شامل ضرور کیجئے، اس دعا کو ان تک شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس دعا میں شامل ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجات کو دریافت کر کے بنوا سکیں۔ کیا پتہ آپ کسی کو یہ دعا شیئر کریں اور وہ بندہ پریشان ہو، اس دعا میں وہ شمولیت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے صدقے اس کی طبی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے، اس کی بھی حاجتیں پوری ہو جائیں اور آپ کی وجہ سے اس کی پریشانیاں آپ کے شیئر کرنے سے آپ اس کے لیے ملہم بن جائیں۔ تو پیارے بھائیوں چینل کو سبسکرائب کر لیں، دعا کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔